إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے قربانی کے چند مسائل. محترم حضرات، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین کام وہ ہے جو دین میں ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم لے جانے والی ہے. محترم حضرات، ہم جس ایام سے گزر رہے ہیں انتہائی عظیم الشان یہ ایام ہیں، یہ دن ہیں، اور آنے والا کل جو دن ہے وہ سب سے افضل دن ہے. اللہ کے نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان لوگوں کے 2 دن مقرر تھے جس میں وہ کھیلتے اور خوشیاں مناتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت سے ہم ان 2 دنوں میں کھیلتے اور خوشیاں مناتے چلے آ رہے ہیں. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرما دیے ہیں. اور وہ 2 دن کیا ہیں؟ ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ. یہ ایسے 2 عید ہیں مسلمانوں کے لیے، خوشی کے دن ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. یہی بات اس دن کی فضیلت اور اہمیت کے لیے کافی ہے. بعض علماء کے نزدیک یوم النحر یعنی قربانی کا دن
سال کے تمام دنوں سے افضل ہیں، یاد رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، 10 ذو الحجہ کا دن ہے، اور پھر اس کے بعد ٹھہرنے کا دن یعنی 11 ذو الحجہ کا دن ہے۔ یہ حدیث نسائی میں موجود ہے، اور اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ محترم حضرات، تو جو سب سے افضل دن ہے، سال کے سب سے افضل دن ہے، اس دن جو سب سے افضل عمل ہے اللہ کے نزدیک، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ جانوروں کا خون اللہ کی خوشنودی کے لیے بہانا، اللہ کی رضا کے لیے خون بہانا، جانوروں کا خون بہانا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سب سے افضل دن میں یہ سب سے افضل عمل ہے، یاد رکھیں۔ قربانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یاد رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جس پر آپ نے ہر سال عمل فرمایا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب الاضاحی کے تحت ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے باب سنت الاضحیہ، یعنی قربانی کے سنت ہونے کا باب۔ پھر انہوں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء، کہ آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید پڑھیں گے، پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے۔ تو جو شخص اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا، اور جو شخص نماز عید سے پہلے ہی قربانی کرے گا وہ بس گوشت ہی اپنے گھر والوں کو پیش کرے گا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ قربانی کرنا کیسا ہے، کیا قربانی واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی۔ سائل کو سمجھ میں نہیں آیا، پھر سوال کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اتعقلوا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، تمہیں کچھ عقل ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والعمل على هذا عند اهل العلم ان الاضحيه ليست واجبه ولكنها سنه من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستحب ان يعمل بها، کہ اسی حدیث کی بنا پر اہل علم کے نزدیک قربانی واجب نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جس پر عمل کرنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں مقیم رہے، 10 سال تک وہاں مدینے میں رہے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے رہے۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن جو شخص قربانی کر سکتا ہے، اس کی طاقت ہے قربانی کرے، تو پھر اس کو ضرور کرنا چاہیے قربانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کتنی سخت بات ہے، ذرا غور کریں کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ رواہ الحاکم وصححہ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ فی صحیح الترغیب والترہیب، اس حدیث کو البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب والترہیب میں صحیح قرار دیا ہے، اور حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں فرمایا تھا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، تو ان تمام احادیث سے معلوم کیا ہوا کہ جو شخص قربانی کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو طاقت اور استطاعت دی ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا،
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا ہے اور فرمایا کہ جو طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو میرے بھائیوں، جو شخص طاقت رکھتا ہے اس کو ہرگز یہ اتنی بڑی سنت نہیں چھوڑنا چاہیے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک عمل فرمایا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت کو کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے ہم جو جانور، جس جانور کی قربانی کریں گے، قربانی کے جانور کے تعلق سے کئی چند شرطیں ہیں کہ ان شرطوں کا اس جانور کے اندر پایا جانا کیا ضروری ہے۔ اگر ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں رہتی، پوری نہیں ہوتی، تو پھر وہ جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ جس جانور کا ہم قربانی کریں گے وہ جانور عیبوں سے پاک ہو، معیوب نہ ہو، یعنی وہ عیب دار نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کر دی ہے کہ کون کون عیب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر عیب معتبر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود، ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ہیں جو قربانی میں جائز نہیں ہے۔ العوراء بین عورها والمریضۃ بین مرضها والعرجاء بین ضلوها والکثیر التی لا تنقی، وہ جانور جو کانا ہو اور اس کی کانا پن بالکل واضح ہو، کوئی بھی دیکھتا ہے یار یہ کانا جانور ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے وہ جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بھی واضح ہو، سب دیکھتا ہے کہ بیمار جانور ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تیسرا، وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بھی واضح ہو، سب دیکھ رہا ہے کہ لنگڑا جانور ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ جانور جو انتہائی لاغر اور کمزور ہو، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کان کٹا اور سینگ ٹوٹا جانور کبھی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو خصی جانور ہوتے ہیں، خصی، وہ یہ عیب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے، تو ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے جانور کی قربانی نہیں ہے، یہ عیب ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ دوسری شرط کیا ہے، جس جانور کی ہم قربانی کریں گے وہ بہیمۃ الانعام سے انعام میں سے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج میں فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں، یعنی اسے ذبح کریں جسے اللہ نے اسے دے رکھا ہے۔ تو بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری ہے۔ تو اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ قربانی کے لیے یہی جانوروں کا مطلب ہونا ضروری ہے، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری ہی ہونا ضروری ہے، اور اس میں سے دمبا بھی شامل ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے کہ انہی جانوروں کا قربانی کے لیے مطلب ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط السن المعتبر، یعنی معتبر عمر، جس جانور کی ہم قربانی کرتے ہیں اس کی عمر معتبر ہونا چاہیے، یعنی وہ موٹا تازہ تندرست ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی عمر معتبر ہونی چاہیے۔ خاص عمر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم صرف 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو، الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزءا من الضأن، ہاں اگر تنگی ہو جائے، تمہیں 2 دانتا جانور نہ مل سکے تو 1 سالہ بھیڑ یا دمبا ذبح کر سکتے ہو۔ 1 سال ہو گیا لیکن نہیں دانتا بھیڑ یا دمبا تو ذبح کر سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ تمہیں 2 دانتا جانور ہی ذبح کرنا پڑے گا۔ تو اونٹ کی جو عمر ہے کم سے کم 5 سال، 5 سال سے اگر کم عمر ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، 5 سال سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ گائے اور بیل کی جو عمر ہے وہ 2 سال ہے، اور پھر دانتا ہونا بھی شرط ہے، 2 سال میں دت جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بکری کی عمر 1 سال ہے، یعنی 1 سال سے عمر ہو، زیادہ ہو کم نہ ہو۔ اور اگر کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ 1 سال ہو گیا لیکن دانتا نہیں، تو دانتا یہ شرط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ دانتا جانور کی ہی قربانی کرو۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ قربانی میں کیا ہے کہ مطلب واجب اور ضروری ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ یہ تین شروط ہیں۔
پہلا یہ کہ وہ عیبدار نہ ہو، دوسرا یہ کہ بہیمۃ الانعام سے ہی ہونا چاہیے، یعنی اونٹ گائے بھیڑ بکری ہی میں سے ہونا چاہیے، اور تیسرا ہے کہ خاص عمر ہونی چاہیے، یعنی دانتا ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو بھیڑ دمبا ہے اگر وہ دانتا نہیں ہے، 1 سال کا ہو گیا ہے، تو پھر اس کا کر سکتے ہیں قربانی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسری احادیث میں یہ بھی موجود ہے کہ اگر مشکل بھی نہ ہو تب بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو صاحب تحفۃ الاحوذی نے اسی کو مطلب صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن جو بکری وغیرہ ہے اگر دانتا نہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت برا رضی اللہ عنہ کے خالو عید کی نماز سے پہلے ہی بکری ذبح کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تل کا لحم شاتن، یہ تو صرف بکری کا گوشت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس ایک بکرا بھی ہے جو 1 سال کا ہے، کیا میں اسے ذبح کر دوں؟ یعنی دانتا نہیں تھا، 1 سال ہوا تھا، دانتا نہیں تھا، تو کیا میں اس کا ذبح کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اسے ذبح کر سکتے ہو، لیکن تمہارے علاوہ پھر کوئی ایک کام نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی صحابی کے لیے خاص کیا تھا، اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ صرف تمہارے لیے یہ چیزیں خاص ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک بکرا یا ایک بکری، ایک بھیڑ یا ایک دمبا تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ یا گھر والوں سے مراد کیا ہے کہ جس فیملی میں جیسے بیٹا ہے، باپ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، سب ایک جوائنٹ فیملی میں ہے، ایک ہی جگہ کھانا بنتا ہے، تو تمام فیملی کی طرف سے ایک ہی جانور اگر قربانی کر دیا جائے تو کافی ہے، ہر فرد کی جانب سے الگ الگ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر نیت صرف یہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں نے اپنی طرف سے الگ قربانی کی ہے، یا میں لوگوں سے یہ بات کہہ سکوں کہ میں نے تو اپنی طرف سے الگ قربانی کی ہے، تو یہ ریاکاری ہے جو کہ حرام ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں؟ ترمذی میں حدیث موجود ہے اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی ایک بکری ذبح کرتا اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، پھر وہ خود کھاتا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا، اور اسی طرح بدستور ہوتا رہا، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ اور اب جو لوگوں کی حالت ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی۔ تو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی یہ رائج ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے دوستوں کو یا دوسروں کو، رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے بھی اس طریقے سے ریاکاری کرتے ہیں، مطلب جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو ریاکاری اگر آپ کی زندگی میں ہے کہ آپ اس لیے قربانی کرتے ہیں تاکہ لوگ میری تعریف کریں، میرا چرچا ہو، تو یاد رکھیں ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے۔ یعنی ہم جتنے اعمال کریں، تمام کے تمام اعمال صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں، تبھی وہ اعمال ہمارا قابل قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور ذبح کرنے کا مسنون طریقہ ہے، اسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ جب آپ قربانی کے جانور ذبح کریں تو سب سے پہلی چیز آپ یاد رکھیں کہ اس چھری کو تیز کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض قرار دیا ہے کہ جو بھی آپ کام کریں احسان کے ساتھ کریں، اچھے سے کریں۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور تم میں سے جب کوئی جانور ذبح کرے تو اپنی چھری کو تیز کر لے، اچھے سے تیز کر لے، اور پھر ذبح کیے جانے والے جانور کو سکون پہنچائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے وہ چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیں تاکہ جانور ذبح کرتے وقت ہمیں دقت و پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ اس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ چھری کو یا
جانوروں کے سامنے تیز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جانور مطلب ڈرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے کہ جس نے ایک بکری کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا اور چھری بھی تیز کر رہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو پہلے تیز کیوں نہیں کر لیا؟ کیا تو اسے 2 مرتبہ مارنا چاہتا ہے؟ تو جانور کے سامنے ہم یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو رواہ طبرانی نے روایت کیا ہے اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ میرے محترم حضرات، بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی دوسروں کو بلاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ہاتھ سے وہ جانور ذبح کریں۔ ہاں، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے تو دوسرے سے بھی کروا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورت بھی اگر ذبح کرنا چاہے تو ذبح کر سکتی ہے۔ اسی طرح ذبح کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ جانور کو اپنے بائیں کروٹ لیٹائیں، بائیں کروٹ لٹا دیں، اور جو ذبح کرے گا وہ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر لیں، اور پھر اپنا پاؤں اپنا ایک قدم جانور کے گردن پر رکھے اور دائیں ہاتھ میں چھرا لے اور پھر دعا پڑھے۔ کون سی دعا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی۔ اگر آپ اپنا جانور ذبح کر رہے ہیں تو اس میں دعا کون سا پڑھیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، یا اللہ میرے طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما۔ اگر آپ کو یہ حالانکہ بہت آسان ہے، لیکن اگر اتنا یاد نہیں رہتا تو پھر آپ اپنے بھاشا میں بھی بول سکتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر، یا اللہ میرے طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے اس کو قبول فرما۔ اس کے بعد پھر چھرا کو چلائیں۔ محترم حضرات، ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے کی طرف سے وہ جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من فلان ومن اہل بیتہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے جب آپ جانور ذبح کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو 4 چیزیں کاٹنی ہیں، ایک سانس کی نالی، اور دوسرا خوراک کی نالی، اور 2 خون کی نالی۔ جب یہ چاروں چیزیں کٹ جائیں تو آپ کو چھوڑ دینا ہے۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کٹ گئی، ظاہر سی بات ہے جب آپ ذبح کرتے ہیں تو جانور جو حرکت کرتا ہے، اب لوگ کیا کرتے ہیں، ارے ابھی بھی زندہ ہے تو اس کو کاٹو، اور ہڈی تک جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں اس کے آگے چھری کا جو نوک ہے نا وہ پھر ہڈی کے اندر گھساتے ہیں۔ میرے بھائی، اس سے جانور کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، اور جو ہرا مغز ہے جب وہ کٹ جاتا ہے نا تو جانور ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور خون کا نکلنا بند ہو جاتا ہے، اور جب ہرا مغز تک آپ کا جو چھری پہنچ جائے نا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ قربانی تو ہوئی لیکن مکروہ ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو گوشت ہے نا، مطلب گوشت سے خون مطلب صحیح سے نہیں نکلا، اس لیے گوشت کا کھانا نقصان دہ ہے۔ اس لیے جب جانور ذبح کریں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ اس سے جانور کو تکلیف بھی پہنچتی ہے اور ایسا کرنا مکروہ بھی ہے، اور گوشت بھی ہمارا جو ہے مطلب بہتر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ذبح کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ خون نکل جائے اور وہ گوشت پیور گوشت مطلب آپ کے پاس رہے، اور پھر آپ کھائیں تو جسم میں نقصان نہ پہنچے۔ جیسا کہ آج میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ اگر وہ خون جس گوشت میں رہتا ہے اور وہ گوشت کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ محترم حضرات، تو یہ چند چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کل ظاہر سی بات ہے ہم عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، تو ان کے لیے 2-4 باتیں صرف ہم کہنا چاہتے ہیں کہ عید کے دن صبح سویرے نہا دھو کر حسب استطاعت بہترین سے بہترین کپڑا پہن کر اور خوشبو لگا کر آنا چاہیے، اور جب آپ گھر سے نکلیں تو تکبیرات کہتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طریقے سے بلند آواز سے تکبیرات کہتے ہوئے آنا چاہیے، اور پھر جب جائیں تب بھی تکبیرات کہتے ہوئے جائیں۔ اسی طریقے سے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یخرج یوم الفطر حتی یأکل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھا لیتے، اور عید الاضحیٰ کے دن بغیر کھائے پیے آتے، اور اس وقت کھاتے جب نماز سے فارغ ہو جاتے، گھر پہنچ جاتے اور پھر کھاتے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا
بغیر کھائے پیے آئیں اور پھر نماز پڑھ کے جب جائیں جانور ذبح کریں اور اس جانور کے گوشت سے آپ جو ہے مطلب کھائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر بھوک لگ گئی اور نماز پڑھ کے آپ چلے گئے تو پھر کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے عید کی نماز کے لیے جب آئیں تو اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لائیں, عورتوں کو بھی ساتھ لائیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے. آپ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں, صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے, کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں کو عیدگاہ میں آنے کا حکم دیا ہے. تو بعض عورتوں نے کہا اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ سبحان اللہ, ذرا غور کریں میرے بھائی, اس بات میں غور کریں. عورتوں نے کیا سوال کیا, یا اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ یعنی اس وقت کی جو پاک باز خواتین تھی بغیر پردے کے گھروں سے نہیں نکلتی تھی. لیکن آج ہماری مائیں اور بہنوں کا حال کیا ہے؟ بے پردہ ہو کر بازاروں میں چوک چوراہوں پہ گھومتی پھرتی ہیں. وہ ہماری بیٹی, ہماری بہنیں, ہماری بیویاں ہیں. میرے بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے مسلمانوں میں, اس کو ہمیں روک لگانے کی ضرورت ہے. اس وقت کی پاک باز خواتین نماز عید کے لیے جب آنے کا حکم دیا گیا تو سوال یہ اٹھائی کہ کیسے آئیں, کچھ عورتوں کے پاس چادر نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بہن اسے چادر پہنائے. تو بعض عورتوں نے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ حائض والی خواتین بھی آئیں لیکن وہ عیدگاہ سے نماز سے مصلی سے باہر رہیں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں. تو میرے بھائیوں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں اور عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں, ہمارے لیے جگہ موجود ہے, عورتوں کے لیے بھی انتظام ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں لانا چاہیے اور اس بڑی نیکی سے اسے محروم نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے عید کی نماز یاد رکھیں 2 رکعت ہے. عید کی نماز کیا ہے؟ 2 رکعت ہے جو سنت مؤکدہ ہے. پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیر زوائد ہے, یاد رکھیں 7 تکبیر زوائد ہیں. اور پھر دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیر زوائد ہیں. اور ان تکبیرات میں رفع الیدین کرنا یہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے. تو یہ چند باتیں تھیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.